बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। तीन खबरें हैं, एक इस्लामाबाद से, एक रावलपिंडी से और एक लाहौर से। रावलपिंडी का रेड जोन और इस्लामाबाद का रेड जोन, वहां पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई, पूरा दिन एक्टिविटी होती रही, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजा साहब की सरबराही में फुल बेंच ने एक हुक्मनामा सादिर कर दिया। तमाम फरीकैन जब कमरा अदालत नंबर 1 में पहुंचे और अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन की तारीख 11 फरवरी होगी। और ये जन्म कुंडली उन्होंने कहा कि जायचा तैयार किया है, तो 4 फरवरी और 11 फरवरी हम की इतवार की तलाश में थे। इतवार की तलाश करते करते फरवरी तक पहुंच गए। बहरहाल इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं, लेकिन फिल वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्मनामा था, उसमें उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि सीधे ईवान सदर जाएं, सदर ममलिकत का इख्तियार तस्लीम करें और सदर ममलिकत को ऑन बोर्ड करें, और उसके बाद एक तारीख का तयन करें, और उस तारीख के तयन में फिर दोनों के दस्तखत होने चाहिए, और उन दस्तखतों के बाद फिर वो तारीख जो है वो पत्थर की लकीर होगी, और उसके बाद हम आपको हिलने नहीं देंगे। ये हुक्म सादिर किया गया, और वर्बल भी ये कहा गया कि उस मीटिंग में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को होना चाहिए, और सदर ममलिकत के साथ मीटिंग में उसमें सदर ममलिकत के मिलिट्री सेक्रेटरी को भी होना चाहिए, और ताकि सारे के सारे रावलपिंडी भी ऑन बोर्ड आ जाए। और अगर कल को इसको गड़बड़ की जाती है, तो फिर वो जो तौहीन अदालत होगी, और इस फैसले को सबोटाज करने की अगर किसी ने कोशिश की, तो फिर सब की तरफ उंगलियां जाएंगी और सबको सजा मिलेगी। और उसमें क्योंकि वाज़े तौर पर यह कहा गया कि आप जो तारीख देंगे, उस तारीख का हम पीछा करेंगे, उस तारीख का हम पहरा देंगे, और उस तारीख को इलेक्शन हर सूरत में होंगे। ये सारी बातें इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबको कर रही है, घेर घार के एक टेबल पे उनको बिठाया, ईवान सदर भेजा, क्योंकि ये मिली भगत जो चल रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी वही बोली बोल रहा था ईवान सदर के बारे में, जो मुस्लिम लीग नवाज और जो पीपल्स पार्टी और जो पीडीएम और जो सारी जमातें ईवान सदर को बेतौकीर करने में लगी हुई थी कि जो सबसे बड़ा ऑफिस है पाकिस्तान का, किसी भी मुल्क का, ईवान सदर, और सुप्रीम कमांडर हैं सदर ममलिकत जो हैं, उनको बेतौकीर किया जा रहा था। और जब उनको कहा गया, सदर ममलिकत ने उनको बुलाया, तो ये नहीं गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि उस खत के जवाब में खत भेज दिया कि जनाब आपसे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है और ना ही आपका लेना देना है इस मामले में। तो बहरहाल ये तो एक आईनी और मॉरल जो है विक्ट्री वो हासिल हुई है सदर ममलिकत को, कि उनके ऑफिस को, सदर ममलिकत के ऑफिस को, ईवान सदर को वो इज्जत और तकरीम जो है वो वापस मिल गई, जिसके वो हकदार थे और जिसका आइन तकाजा करता था। बहरहाल उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि पहले मैं आपको बताऊं कि जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मिला, तो इनका ख्याल था कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हम भेज देते हैं, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जाके सदर ममलिकत से गपशप लगा के आ जाएंगे। और ये फिर अगेन एक बेतौकीरी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कितनी इज्जत दे रही है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको लिफ्ट करवाने के लिए तैयार नहीं है, वो फिर उनको बेतौकीर करने के मूड में थे। लिहाजा पहले ये खबर दी गई कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जाएंगे, वफद जो है उनकी क़यादत में जाएगा और ईवान सदर से चाय शाय पी के आ जाएगा। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जब तहरीरी हुक्म आया और अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि आपने ये काम करवाना है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल को कि ये आप फैसिलिटेट करें, इस मीटिंग का इख्तिमाम करें। तो अटॉर्नी जनरल गए, उन्होंने मुलाकात की प्रेसिडेंसी में, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को ये आगाह किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस तमाम के तमाम अरकान, जो 4 अरकान हैं, वो सब ईवान सदर जाएंगे और जाके अब सरनिगू करेंगे। ये इसलिए अटॉर्नी जनरल ने जब ये कहा कि ये उनका तकाजा है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी है, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को समझें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। बहरहाल बादल न खास था, क्योंकि एक ईगो तो थी, नौकरशाही, वही नौकरशाही वाली जो अप्रोच है, मेंटल अप्रोच, वो है कि जब आपको एहतराम से बुलाया गया, सदर ममलिकत ने इज्जत दी, तो आप नहीं गए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया तो हुक्म के ये गुलाम है, तो हुक्म के मुताबिक तो फिर जो भी इनसे करवा लें।
یہ پچھلے 18 مہینوں کا یہی نچوڑ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے آپ کو بے توقیر کیا ہے، دراصل اپنے آپ کو بے اختیار کیا ہے اور اپنے آپ کو اس ڈرٹی گیم کا حصہ بنایا ہے جو کہ آئین پاکستان کے خلاف اور جمہوریت کے خلاف اور رول آف لا کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ اس گیم کا وہ خود حصہ بنے اور وہ ایک غلط سائڈ پہ گئے۔ بہرحال ملاقات ہوئی جی، چیف الیکشن کمشنر خود پھر چل کر گئے اور دیگر ارکان کے ساتھ گئے، ملاقات کی، ملاقات کے بعد پھر تاریخیں رکھی گئیں اور اس میں اصرار کیا گیا 11 فروری کا ہی۔ تو صدر مملکت نے یہ کہا کہ آپ تاریخیں ڈسکس کرتے ہیں، آپ بتائیں۔ تو اس میں پھر 3 تاریخیں اس میں دی گئیں، 1 جنوری کی 28 تاریخ دی گئی، پھر 4 تاریخ دی گئی، پھر 11 تاریخ دی گئی۔ تو صدر مملکت نے انہوں نے کہا کہ ان تاریخوں کو آپ رکھیں، میں اس پہ ذرا کرتے ہیں ڈسکشن۔ تو پھر یہ جب میٹنگ ختم ہو گئی اور صدر مملکت نے 11 تاریخ کو اتفاق نہیں کیا، کیونکہ اب صدر مملکت کا رول تھا، کیونکہ آرٹیکل بڑا واضح ہے اور یہ اب پیپلز پارٹی بھی تسلیم کر رہی ہے، پی ڈی ایم بھی تسلیم کر رہی ہے، جے یو آئی بھی مان رہی ہے کہ یہ تو کام صدر مملکت کا تھا۔ صدر مملکت نے ڈیلے کیا، تو اس وقت تو بھائی صدر مملکت کو تو ہر طرف سے کیا جا رہا تھا کہ خبردار اگر آپ نے کوئی تاریخ دی تو، اور اس کے بعد ان کو جو دھمکیاں مل رہی تھیں، پورے کے پوری 20 جماعتیں ان پر پل پڑی تھیں، الیکشن کمیشن بے توقیر کر رہا تھا ان کو۔ بہرحال ان شارٹ یہ کہ بالآخر صدر مملکت نے اپنی تاریخ سے آگاہ کیا اور وہ تاریخ بنی ہے جی 8 فروری بروز جمعرات۔ 8 فروری جمعرات کا دن، کیونکہ یہ اتوار کے دن کی تلاش میں مارے پھر رہے تھے، تو صدر مملکت نے کہا کہ جناب کوئی اتوار ضروری نہیں ہے، اتنا بڑا اہم ایونٹ ہے تو اس میں چھٹی وٹی کا نہیں دیکھا جاتا، تو جمعرات عام تعطیل ہوگی اور جمعرات کو، کیونکہ آگے پھر آپ کو پتہ ہے ویکنڈ آ جائے گا، لانگ ویکنڈ، لوگ انجوائے کریں گے، لوگ بھی کریں گے، دفتر جتنا بھی سٹاف ہوگا۔ بہرحال 8 فروری پہ اتفاق ہوا۔ پہلے صدر مملکت نے ایک پریس نوٹ ایشو کیا اور اپنا فیصلہ سنایا، اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس تاریخ کو اون کیا اور اس طریقے سے اب دونوں طرف سے یہ بیانات آ چکے ہیں، اسٹیٹمنٹ ایشو ہو چکی ہے 8 فروری کی۔ تو اب یہ تاریخ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے، جسٹس محمد امین الدین خان ہوں گے اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہوں گے۔ 3 آنریبل ججز ہوں گے، ان کے سامنے یہ تاریخ رکھی جائے گی اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اس کو سپریم کورٹ کا ایک حکم اس پہ سٹیمپ لگائی جائے گی اور اس کے بعد پھر ہلنے نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ تو معاملہ ہے جی، معاملہ الیکشن کا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ ان کے ارادے جو ہیں، ان کے ارادے وہ بدستور ان کی نیتوں میں فطور موجود ہے، اور نیتوں میں فطور اس لیے ہے کہ جناب پسند کے نتائج جو ہیں، اصل مسئلہ یہ پسند کے نتائج، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ پسند کے نتائج حاصل کرنے کے لیے یہ کیا تگ و دو کر رہے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں دوسری اہم خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ عمران خان صاحب سائفر کیس چل رہا ہے، اور ایک تو ہے معاملہ اوپن ٹرائل کا، جیل ٹرائل ورسز اوپن ٹرائل۔ جیل ٹرائل میں خفیہ ٹرائل، اور خفیہ ٹرائل میں بھی آفتاب باجوہ صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ ایک کرنل صاحب ہوتے ہیں، وہ ریگولیٹ کرتے ہیں، مانیٹرنگ کرتے ہیں، تو وہاں پہ صحیح ٹرائل نہیں ہو سکتا، ایک مسئلہ۔ دوسرا جو ہے امپورٹنٹ، وہ ہے کہ جج کی تعیناتی، جو ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب کی تعیناتی ہوئی ہے، وہ کیسے ہوئی ہے، اس پہ دونوں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی، کیونکہ یہ سارے معاملے میں وہ کیس دب کے رہ گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی، پہلے جسٹس ارباب طاہر صاحب نے معذرت کر لی، معذوری کا اظہار کیا کہ وہ اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس ارباب طاہر صاحب نے جو پہلا آرڈر آف دا ڈے جاری کیا، انہوں نے کہا وہ آرڈر آف دا ڈے متفق کا ہے، اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میں اس بینچ سے علیحدہ ہو رہا ہوں۔ اور وہ آرڈر آف دا ڈے یہ تھا کہ وزارت قانون نے آ کے وضاحت کرنی تھی اور بتانا تھا کہ یہ جو عدالت ہے یہ کیسے بنائی گئی۔ تو اس میں اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر ایک نوٹیفیکیشن پیش کیا گیا کہ جناب یہ وفاقی کابینہ نے اپروول لی تھی، لیکن اس سے پہلے کبھی خبر نہیں آئی کہ وفاقی کابینہ نے کہیں اپروول دی ہے اور یہ خبر کبھی نکلی ہے، اس کا کوئی نوٹیفیکیشن ہوا ہے۔ لیکن وہ نوٹیفیکیشن جو لا منسٹری کا تھا اس میں مینشن کر دیا کہ وفاقی کابینہ سے منظوری لی گئی۔ اس کے بعد اگلا جو کویشچن تھا
کہ یہ تو اسلام جس ہائی کورٹ کے اندر کسی جج کو اپوائنٹ کرنا ہو، خواہ وہ احتساب عدالت ہے، خواہ وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہے، بینکنگ کورٹ ہے، ادروائز معاملات ہیں، کوئی بھی جج اگر تعینات کرنا ہے، کسی کی خدمات لینی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، تو وہ متعلقہ ہائی کورٹ سے پوچھے گی. تو متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا جائے گا، وہ نامینیٹ کریں گے جج کو. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ لا منسٹری کیسے کر سکتی ہے؟ تو اس میں بھی انہوں نے کہا جی کہ یہ اس کا بھی ہوا ہے. یہ چیف جسٹس صاحب سے ہم نے پوچھا تھا، وہ ریکارڈ پہ اب چیزیں آنی ہیں. تو نوٹس ایشو کر دیا گیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس رفعت صاحبہ، 2 رکنی بینچ تھا، ڈویژن بینچ. اس میں یہ آرگومنٹس ہوئے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آرگو کیا اور اس کے اکارڈنگلی پھر اب جو ہے آج اس کی سماعت منڈے کو سماعت ہوگی، پیر کے روز کے لیے رکھا گیا ہے. اور اس میں انہوں نے لکھا ہے جی کابینہ نے 27 جون کو انسداد دہشتگردی عدالت کے جج کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات سننے کا اختیار دینے کی سمری منظور کی، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا. اور ہر چیز یہ خفیہ طریقے سے ہو رہی ہے. یہ اتنا مشکوک سارا عمل چل رہا ہے، خاص طور پہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ٹرائل ہے وہ مشکوک پہ مشکوک ہو رہا ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہماری استدعا یہ ہے کہ متعلقہ چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد ہی کسی جج کو لگایا جا سکتا ہے. تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کیا ہے؟ کیا آپ نے وفاقی حکومت کا جواب پڑھا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا. نہیں، میں نے وفاقی حکومت کا جواب نہیں پڑھا. انسداد دہشتگردی عدالت میں ججز کی اسامیاں مہینوں سے خالی ہیں. اکرم راجہ صاحب نے کہا. سلمان اکرم راجہ نے کسی بھی جج کی تعیناتی پر متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت لازمی ہے. یہاں فیڈرل کورٹس ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت لازمی ہوگی. تو یہ ساری کی ساری وہاں پہ بحث ہوئی اور اس کے بعد پھر ان شارٹ جو ایک حکم آیا سامنے، وہ پھر حکم آیا کہ نوٹس ایشو کر دیا گئے فریقین کو. اور فریقین کو خاص طور پہ اوپن ٹرائل اور جیل ٹرائل کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی، اور اس پہ میاں جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو جاتے جاتے ریمارکس آبزرویشنز دیں. انہوں نے کہا کہ یہ 2023 ہے، یہ کوئی ہم پچھلی صدی میں نہیں رہ گئے کہ 100 سال پیچھے نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے خفیہ رکھی جائے اور خفیہ ٹرائل کیا جائے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم 2023 میں رہ رہے ہیں. یہ وہ اوپننیس کا دور ہے. اوپن کورٹ، اوپن سماعت ہونی چاہیے. اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونے والے ٹرائل میں سزا دی جاتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ عدالت نے یہ بھی کہا یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنا ہوں گی. عدالت کا ایڈیشنل سے انہوں نے مکالمہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزوں کو دیکھیں. لہٰذا منڈے کو اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ اس بارے میں کیا موقف اختیار کیا جاتا ہے. تو دیکھتے رہیے جی، انتظار کیجیے. ادھر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بھی ان تک بھی باتیں پہنچ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں، ان کی پلاننگ کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتائیں گے. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف اور صرف ہم الیکشن چاہتے ہیں اور الیکشن کی تاریخ چاہتے ہیں اور 90 دن کے اندر اندر چاہتے ہیں. اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جیل میں بیٹھا عمران خان وہ یہ بات کر رہا تھا کہ صدر مملکت کو تاریخ دے دینی چاہیے، صدر مملکت کا اختیار ایبسولوٹ ہے. اور اگر صدر مملکت اس وقت یہ اس طرح کے پریشر میں نہ آتے اور تاریخ دے دیتے تو آج سچویشن بڑی مختلف ہونی تھی. تو بہرحال جی، ہمارے ساتھ رہیے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.